یہ ہیں رانا بیدار منج صاحب، جنہوں نے اپنی مکمل زندگی، اپنا کاروبار، گھر بار سب کچھ عوام کے نام کر دیا اور تقریباً 1000 سے بعد لوگوں کو عمرہ کروایا۔ بہت ساری لوگوں کو آپ عمرہ کروا رہے ہیں، کہ کب سٹارٹ کیا، کیسے سٹارٹ کیا؟ یہ عمرہ زائرین کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2013 میں شروع کیا۔ ابھی آج تقریباً 125 بندے عمرہ زائرین جو ہیں وہ مکے میں اور مدینے میں ہیں۔ یہ بالکل فری کروا رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ ادھر کا کھانا پینا انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے۔ سر اس میں مطلب کہہ لیں کہ جو پیکج دے رہے ہیں آپ، وہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 21 دن کا پیکج ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں NPG میڈیا، جاتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ میں آج آپ کو سیالکوٹ کی ایک بہت پیاری شخصیت سے ملوا رہا ہوں۔ یہ ہیں رانا بیدار منج صاحب، جنہوں نے اپنی مکمل زندگی، اپنا کاروبار، گھر بار سب کچھ عوام کے نام کر دیا اور تقریباً 1000 سے بعد لوگوں کو عمرہ کروایا۔ آج جانیں گے ان کی زندگی کے بارے میں، سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ سر السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ رانا صاحب، بہت ساری لوگوں کو آپ عمرہ کروا رہے ہیں، کہ کب سٹارٹ کیا، کیسے سٹارٹ کیا؟ جی، یہ عمرہ زائرین کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے آپ کو پہلے انٹرویو میں بتایا تھا کہ 2013 میں شروع کیا، لیکن یہ پہلا کام میں نے 2007 میں کیا تھا۔ ہاں جی، 3 بندے بھیجے تھے میں نے 2007 میں، تب 50,000 روپے کا عمرہ پیکج ہوتا تھا 2007 میں۔ پھر میں نے 2013 سے شروع کر دیا، 16 کے 20 بندے میں نے 2013 میں بھیجے۔ پھر آہستہ 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 ہر سال کچھ زائرین بھیجتا تھا۔ امام مسجد جو تھے ہمارے گاؤں کے، ان کو میں نے 2 3 بار عمرہ کروایا، اور کافی میرے کلاس فیلوز ہیں جن کو میں نے کافی دفعہ عمرہ کروایا، اور اس دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 370 بندے ہیں جن کو میں نے عمرہ پیکج دیا تھا، کروا دینا تھا، لیکن رمضان کے 15 دن بعد عمرے کا سلسلہ گورنمنٹ سعودی عرب نے بند کر دیا تھا، اس کی وجہ سے یہ تعداد بڑھ گئی۔ ابھی آج تقریباً 125 بندے عمرہ زائرین جو ہیں وہ مکے میں اور مدینے میں ہیں، اور 200-250 بندہ جو ہے نا ابھی رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے چینل کی وجہ سے لوگوں کو یہ بڑی آسانی ہو جائے گی کہ ان تک یہ میرا میسج کنوے ہو جائے گا۔ جو 250 بندہ رہتا ہے اس میں بھی ماشاءاللہ علماء دین ہیں، ثنا خان مصطفیٰ ہیں، عام لوگ بھی ہیں جو نمازی ہیں، اور میں سب کو یہی کہوں گا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر یہ جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، انشاءاللہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پہ پیش ہونا ہے یا اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، یہ اللہ کی منظوری ہوگی تو پھر یہ سارا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ابھی یہ 1.5 ہفتہ پہلے عمرہ زائرین جا رہے ہیں، اگلے ہفتے بھی جانے ہیں، اس ہفتے کے اینڈ پہ بھی جانے ہیں، تو انشاءاللہ یہ تعداد بڑی جلدی، کیونکہ PIA کی 3 فلائٹیں ڈائریکٹ مدینہ جاتی ہیں لاہور سے ڈائریکٹ، تو میں اپنے عمرہ زائرین کے لیے آسانی پیدا کرتا ہوں، نہ کہ مشکل۔ میں ان کو ڈائریکٹ مدینہ بھیج رہا ہوں، مدینے سے وہ مکہ جائیں گے 10-12 دن بعد، اور پھر جدہ سے پھر لاہور واپس آ جائیں گے۔ سر آپ کس کو دیکھ کر آپ انسپائر ہوئے؟ سر جی، یہ کسی کو دیکھ کر نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ سیاست یا کوئی اور وجہ؟ کوئی سیاست نہیں ہے، کیونکہ یہ جو میں کراچی سے عمرہ زائرین بھیج رہا ہوں، 7 شریف سے بھیج رہا ہوں، بی بی پاک دامن سے ابھی گئے ہیں، بی بی پاک دامن سے ادھر ہی ہیں۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے اپنے نام کی، اپنے فیم کی یا سیاست کی، اس میں کیا وجہ ہے آپ کی؟ جی، سیاست کا تو بالکل ہی نہیں ہے کام، کیونکہ میں ابھی چند دن پہلے بی بی پاک دامن ویزا ووچر ٹکٹ دے کے آیا تھا، کیونکہ وہاں سے تو میں الیکشن لڑ نہیں سکتا، یا 7 شریف دے کے آیا ہوں، یا اسلام آباد دے کے آیا ہوں، یا ملتان سے بندے جا رہے ہیں، یا ساہیوال سے جا رہے ہیں، یا ڈیرہ غازی خان سے جا رہے ہیں، کیونکہ پنجاب بلکہ پورے پاکستان سے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس میں دیکھتا ہوں نا کہ جو چاہتا ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی زیارت کروں یا خانہ کعبہ کی زیارت کروں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یار میں اس کو عمرے کا پیکج دے دوں اور میں کروا سکوں اس کو عمرہ۔ سر یہ بالکل فری کروا رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ ادھر کا کھانا پینا انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے۔ سر اس میں مطلب کہہ لیں کہ جو پیکج دے رہے ہیں آپ، وہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 21 دن کا پیکج ہوتا ہے۔ 21 دن کا پیکج ہوتا ہے۔ سر مجھے بتائیے گا، مجھے ایک پیکج کا کتنا خرچہ آتا ہے آپ کا؟
جی اگر کسی ایئر لائن سے یا آپ 2-3-4 مہینے پہلے پیسے جمع کروا دیتے ہیں تو آپ کو ایئر لائن کی ٹکٹیں بھی کچھ فری مل جاتی ہیں 100 ٹکٹ کے عوض. ٹھیک ہے. تو اس کے حساب سے پھر پیکج جو ہے نا بڑا سستا پڑ جاتا ہے. ہمارے سیالکوٹ میں مہنگا ہے, لاہور چلے پڑ رہا ہے آپ پیکج ایک آپ کو؟ تقریباً اگر ایجنسی سے بات کی جائے تو وہ تو 2,25,000 روپے میں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو تقریباً 2 لاکھ تک یہ پیکج آ جاتا ہے. سر جو آپ جو کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ لوگ کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں آپ کو, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو غلط کمنٹس بھی کر رہے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ جی جو لوگ غلط کمنٹس کر رہے ہیں میں تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صدقے ان کو بھی اچھے کی توفیق عطا فرمائے. وہ اپنے طریقے سے ہی اپنے حلقہ احباب میں جو بندے عمرہ نہیں کر سکتے, یا جو میں ابھی ایک اور کوشش ساتھ جاری رکھ رہا ہوں کیونکہ وہ میں عام نہیں کرنا چاہتا, یہ بھی جو مشہوری ہوئی ہے نا, یہ میں علماء دین کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے میرا سب کے بارے میں میرے بارے میں سب کو بتایا. اس سے پہلے 8, 10, 12, 13, 14 سال ہو گئے ہیں تو لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا. جب میں سٹی میں آیا ہوں یا لاہور گیا ہوں یا ملتان سے بھی بندے عمرہ زائرین گئے ہیں میرے, پچھلے سال بھی گئے تھے, اب بھی 2 گئے ہیں, تو یہ وہی چرچا کرتے ہیں. میں کبھی کسی کو نہیں کہتا کہ یار میری کوئی فلیکس بنوائے یا کوئی اس طرح کا معاملہ کرے. اگر چرچا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ سوچتا ہوں کہ سیالکوٹ کی عوام جو ہے نا بڑے دل والے لوگ ہیں, تو انشاءاللہ میری طرف دیکھ کے نا یہ بھی اپنے طریقے سے کوئی نہ کوئی اچھا کام کریں گے. رانا صاحب بہت ساری کہہ لیں کہ عوام آپ کو دیکھ رہی ہے, بہت ایسی عوام کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں, وسائل بھی ہیں, لیکن ویسے کام نہیں کرتے. ایسے کیا پیغام دیں گے ان کو؟ سر جی میں تو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سدا ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا. میرا خیال ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلا لمحہ ہم اس دنیا میں ہیں یا نہیں. کوشش کرتے رہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں. اچھا کام کرنے والے کی مخالفت ہوتی ہے کیونکہ شیطان کے بھی ساتھی ہیں اور اللہ کے بھی ساتھی ہیں, تو وہ تو مخالفت تو ہونی ہوتی ہے. آپ یہ کوشش کریں کہ آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے. آپ کا حکم مانتے ہوئے جو آپ نے کہا ہے اس طرح ہم نے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی ہے. آپ کے چینل کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے نا وہ ہمارے فلسطین کے مسلمان ہیں, یمن کے مسلمان ہیں, ایران کے مسلمان ہیں, جن کے اوپر یہودیوں نے اٹیک کیا ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بھرپور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. اللہ پاک جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, کشمیر میں, فلسطین میں, یمن میں, ایران میں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور جو بھی آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں کسی نہ کسی وائے سے, کسی نہ کسی حوالے سے ان تک پہنچنا چاہیے. سر یہ جو آپ کام کریں اس میں آپ کے ساتھ کون ہے, کوئی تنظیم ہے, کوئی NGO ہے یا کوئی لوگ ہیں یا آپ اکیلے ہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ ماشاء اللہ صرف اور صرف اللہ پہ توکل رکھ کے میں کام کرتا ہوں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ میں پریشان ہو جاتا ہوں, لوگوں کی کالیں آتی ہیں, تو پھر میں یہی بات کرتا ہوں کہ یار میں صبح اٹھتا ہوں, اللہ کا نام لیتا ہوں, آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک جن لوگوں کو میں آپ کے گھر کی زیارت کروانا چاہتا ہوں, یا اللہ میری آپ مدد کیجئے اور یہ آپ کے گھر کی زیارت کرائیں. شاید میری وجہ سے کوئی ایک بندہ اچھا عمل کر آئے, وہ میری بخشش کا وسیلہ بن جائے. سر آپ کا انکم سورس کیا ہے, کس طرح آپ سب کچھ کام کر رہے ہیں؟ سر جی الحمدللہ جو بندے تو میرے نزدیک ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ میں زمیندارہ بڑا اچھا کرتا تھا, زمینوں کو سیل کیا. یہ مجھے شوق شروع سے ہی تھا کہ میں مسجدیں بنواؤں. جامعہ مسجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گاؤں میں ہے, وہ میں نے خود تعمیر کروائی ہوئی ہے. جامعہ مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گاؤں میں ہے, وہ میں نے خود تعمیر کروائی ہوئی ہے. پھر میں نے ان دونوں مسجدوں کی چابیاں گاؤں والوں کو دے دی تھی. یہ میں شروع سے ہی لگا ہوا ہوں, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں میرا اللہ تعالیٰ کس طرف سے میری مدد کو پہنچتے ہیں. سر مجھے بتائیے گا مجھے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں, لوگ آپ سے بڑا خوش ہو رہے ہیں, آپ کو بہت ساری عوام دیکھ رہی ہے, کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی خواہش ہے عمرہ کرنے کی, ابھی بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, انہیں کیا پیغام دیں گے, کیا وہ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں؟
جی ابھی تو جی کر بھی رہے ہیں لوگ، فیس بک پہ بھی ایڈ ہے میرے ساتھ، بڑے نئے بندے آئے ہیں. علماء دین کی تنخواہیں بہت تھوڑی تھوڑی ہیں، تو بڑے مشکل میں وہ اپنے معاملات، گھر کے معاملات چلاتے ہیں. کوشش تو میری ہوتی ہے، لیکن یہ سارے کام پیسوں کے ساتھ جو آپ ہوتے کو ہیں. عوام دیکھ رہی جس کی خواہش ہے وہ آپ سے رابطہ کرے کیا بھی نہیں؟ جی ابھی تو میں عوام سے یہی درخواست کروں گا، جو مجھے دیکھ رہے ہیں یا آپ کی وجہ سے سن رہے ہیں، ان سے یہی کہوں گا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے مزید توفیقات میں میری میں اضافہ فرمائے اور میں صدا کرتا رہوں. اگر آپ کی تقدیر میں لکھا ہے نا تو جناب رسول اللہ پر کثرت سے درود پڑھیے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کے گھر میں کہ جو بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نبی مکرم کے روزے کی زیارت کروا دیتا ہے. سر سب سے پہلے جو آپ نے عمرہ کروایا، کیسے آپ کے دل میں آیا اور کیسے آپ نے وہ کیا؟ جی جو پہلا عمرہ میں نے کروایا تھا وہ 2007 میں تقریباً. تو یہ جو جتنے بھی میں عمرے کرواتا ہوں نا، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایصال ثواب جو ہے، یہ جو صدقہ ہے، میں اپنے والدین کا، تمام مسلمان مومنین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کا صدقہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، ان کی آل کا صدقہ، جتنے مسلمان قیامت تک اس دنیا میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، جو پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جتنا بھی میں عمرہ کروا رہا ہوں وہ سب کا اور اپنا صدقہ دے رہا ہوں، اور آپ کا بھی. سر ماشاءاللہ، سر ماشاءاللہ، جیسا آپ کا ایک ہلاک ہے، جیسے آپ کا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، ایسے لوگ کوئی نہیں کرتا. سر مجھے بتائیے گا مجھے کہ جن آپ سے اپنے وعدے کیے ہوئے ہیں، کیا وہ وعدے آپ وفا کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں نے شروع میں بتایا نا آپ کو کہ 125 بندے جا چکے ہیں، 200 کچھ بندے رہتے ہیں. کچھ بندے بے شمار تنگ کرتے ہیں مجھے، کیونکہ میں فری پیکج دیتا ہوں. پھر کئی بندوں کے میں 20 سے جو ہے نا پیکج کینسل بھی کر دیتا ہوں. ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ اچھے بندے جائیں، صبر کرنے والے جائیں، اور کثرت سے اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے گھروں کو واپس آئیں. لاسٹ پر کیا پیغام دیں گے رانا صاحب آپ؟ جی لاسٹ میں پیغام یہی دوں گا کہ اسلام جو دین ہے وہ قربانی کا نام ہے، احساس کا نام ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے. انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ جانور میں احساس نہیں ہوتا اور انسان میں احساس ہوتا ہے. اگر ہماری قوم میں احساس ایک دوسرے کا پیدا ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ رات کو بھوکا سوئے کوئی نہ. ناظرین، دیکھا آپ نے، یہ تھے جناب رانا بیدار منج صاحب، جنہوں نے عوام کو عمرہ وغیرہ کروا رہے ہیں. ابھی فیصلہ آپ کریں گے کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مہر علی، NPG میڈیا، سیالکوٹ.